السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ارم شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ چیلنجز ود سید اعجاز بخاری صاحب، جو کہ لائف کوچ ہیں، ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت زبردست اور انتہائی نازک ہے کہ بچوں کے لیے حدود مقرر کرنا محبت کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کتنا ضروری ہے. تو چلتے ہیں سر کی جانب اور سوال کرتے ہیں ان سے کہ بچوں کے لیے کیا کوئی باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیے، حدود تو جب رب کائنات نے ہم سب کے لیے رکھ دی ہیں تو وہ ان کے لیے بھی ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس باؤنڈری کا جو احساس ہے وہ ہم کیسے ان کے اندر پیدا کریں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر کو باؤنڈری لگا کے اس باؤنڈری کو مینج کرتے ہوئے، اس باؤنڈری کا خیال رکھتے ہوئے، اس باؤنڈری کو انشور کر رہے ہوتے ہیں، یقینی بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر یہ باؤنڈری لگائی ہے تو دیکھو میں اس کا دھیان رکھ رہا ہوں، تو پھر بچے کو کہنا ہی نہیں پڑتا، وہ اس باؤنڈری کا خیال رکھتا ہے. اس کا مطلب کسی کو حد میں رکھنا ہو تو خود حد میں رہنا شروع کر دیں، وہ خود بخود حد میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے باؤنڈریز بالکل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت انہیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ بھرے بازار میں آپ کا تماشا کریں. یہ ان کی حد ہے، انہیں اس بات کو سمجھانا چاہیے. لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بچے کے ساتھ گھر میں ہنسی مذاق کریں گے تو آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ پھر باہر جا کے آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا. تو اس کا مطلب حدود و قیود جہاں تک ہیں ان کو طے کرنا یہ والدین کا کام ہے. لیکن جس گھڑی ہم کہتے ہیں ان کو طے کرنا والدین کا کام ہے تو پہلے اس پر عمل کرنا والدین کا کام ہے. اگر ایک صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب چیخنا چلانا ان مقامات پر ضروری نہیں ہے، اور خاص طور پر کہہ دیا ویسے چیخنا چلانا تو ویسے غیر مناسب ہے، لیکن اگر کہہ دیا گیا کہ بازار میں تم چیخنا نا تو پھر دیکھ لینا، جب اسے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بازار میں پھر وہ بھی مت چیخیں. بالکل. اگر آپ بازار میں چیخ رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کے لیے وہ حد کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ باقی جہاں تک پیار محبت کی بات ہے، والدین کو تو ہوتا ہی ہے پیار محبت، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پیار محبت نہیں ہوتا، لیکن اس کے اظہار میں مختلف لوگوں کے اختلاف پائے جاتے ہیں. کوئی کسی طرز پر اظہار کرتا ہے، مثلا ایک ڈانٹنے والا باپ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں اور اس کو بچانا چاہتا ہوں کسی برائی سے. ایک چیخنے چلانے والی ماں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں ماں کا کام نظر نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. وہ اصل میں کسی طرح سے ان کے اندر احساس پیدا کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اور حالانکہ وہ اس احساس کو پیدا کرنے کی جو اس کی کاوش ہے اس میں انہیں بحث بنا رہی ہوتی ہے. جب بار بار والدہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں میرا کام نظر نہیں آتا، سارا دن میں یہ کرتی رہتی ہوں، وہ کرتی رہتی ہوں، یہ بھی تمہارے لیے کروں، وہ بھی کروں، نہ تمہارا باپ راضی ہے مجھ سے، نہ تم مجھ سے راضی ہو، وغیرہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتے؟ پھر وہ کہاں حدود بنا رہی ہے؟ وہ کہیں کسی نوعیت کو حدود نہیں بنا رہی، بلکہ وہ اپنے بچوں سے ان کا ہیرو چھین رہی ہے. بالکل اسی طرح سے باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا اپنے بچوں کے سامنے اس حد تک احترام کرے کہ بچے احترام کرنا اس سے سیکھیں، جس طرح کہ بیویاں نارملی احترام کرتی ہیں. تو ہسبینڈ بھی اگر احترام کرے گا، اور احترام کرتے ہوئے ہسبینڈ کو پرابلم کیا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں، وہ کیسے احترام کرے؟ بالکل ایسا. جو ہی وہ جوائنٹ فیملی میں احترام کرتے ہیں اسے پتہ نہیں کتنا کچھ سننے کو ملتا ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں جوائنٹ فیملی میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ رکھ کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے کہ میرے تو بڑا ڈر دیا، میں نے بڑا اس کو میں ڈاڈا مرد وغیرہ وہ کر کے اس کا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے نا وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور جو آپ سے محبت نہیں کرتا اور خوف کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑا ہے، جس کو ہر لمحے احساس ہوتا ہے کہ اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ پھر مجبوراً آپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی مجبوراً آپ کے ساتھ رہ رہا ہو تو اس سے آپ لطف نہیں لے سکتے. بالکل ایسا، وہ چاہے مرد کی صورت میں ہو یا عورت کی صورت میں ہو. بہت خوبصورت سر، آپ نے بڑا خوبصورت اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور آپ نے ایک بات کی ہے بیوی اور خاوند کا عمل، اور آپ نے کہا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ بار بار چیخ کے جب احساس دلا رہی ہوتی ہے. اٹ ہیپن سر، یہ واقعی ہماری ریئل ٹائم زندگی میں ہم نے دیکھا ہے، ہماری بہنوں میں، بھائیوں میں، بچوں کو وہ احساس دلا رہی ہوتی ہے اے میں تیرے واسطے کرتی پئی ہوں، اے سارا دن تواڈے واسطے کرنے پے ہیں، تیرا باپ محنت کر رہا ہے. وہ بچہ بجائے گین کرنے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیڈ اپ ہو رہا ہے، اور وہ آگے سے کویسچننگ بھی کرتے ہیں اچھا کر رہے ہیں تو کیا ہے. بچوں کا یہ آگے سے آنسر بھی ہوتا ہے. دیکھیے اصل میں نا بچہ احساس کی اس شدت کو اس اعتبار سے محسوس نہیں کر سکتا جس شدت سے وہ محسوس کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کے سامنے وہ تصویر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کی تصویر اس کے سامنے. اب دیکھیں اس نے کہا کہ سارا دن تیرا باپ ریڑھی چلاتا ہے. اب وہ ریڑھی چلانے میں جو مشقت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس بچے نے ایکسپیرینس نہیں کیا. جب اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا اس کے سامنے وہ تصویر ہی اور طرح کی ہوتی ہے. وہ پھر اس کو صرف سنانا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ پھر تنگ آ جاتے ہیں روز بار بار وہی باتیں سن کے. آپ دیکھیں بزرگ اگر بات دہرائیں تو بڑے ان سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. تو بچے کا اس طرح چڑچڑے نہیں ہوتے جب روز آپ ان کے سامنے وہی باتیں دہرائیں گے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تمہارا باپ تمہارے لیے یہ کرتا ہے، تمہارے کپڑے میں دھوؤں، تمہارا منہ میں دھلاؤں، تمہارے لیے ناشتے میں بناؤں.
اور تمہارا ہے کہ تم یہ نہیں کہ اٹھا کے میرے لیے برتن وہاں رکھ دو. بالکل بالکل. اس کے اوپر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک گھر کے اندر ایک انوائرمنٹ ایسا بنا دیں کہ مثلاً اب دیکھیے وہ جو آپ کی ڈائننگ ٹیبل تھی اس میں سے اگر اٹھتے ہوئے باپ نے اپنی پلیٹ اٹھا لی ہے تو مطلب اب بچہ اٹھائے گا. بالکل. اور اگر باپ اٹھے گا اور کہے گا برتن چک لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پھر سب کے سب اس کو اسی اعتبار سے دیکھ رہے ہوں گے. بالکل. تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ سختی اور رہنمائی میں فرق کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں سختی سے رہنمائی تو نہیں ہوتی. رہنمائی بات سے ہوتی ہے. سخت لب و لہجے سے انسان فوری طور پر مجبور ہو کے طاقت کم ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا کہنا مان لیتا ہے لیکن وہ اس کو مانتا نہیں ہے, اس کا وہ مان نہیں رکھے گا, وہ خوف کے تحت رہے. بالکل ایسا. جو رہنما ہوتے ہیں, جو رہبر ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے نرم مزاج ہیں, وہ تو سخت مزاج نہیں ہوتے. سخت مزاج تو آپ کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا کام ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے. والدین کے طور پر جو کہ ہم بات والدین کے حوالے سے کر رہے ہیں تو والدین کے متعلق تو ہم یہ رائے نہیں دے سکتے کہ والدین کو بڑا سخت مزاج ہونا چاہیے. والدین کے اندر تو یہ ہو کہ ان کی بات سن کے ہمدردی سمجھ آئے کسے کہتے ہیں. اچھا. ان کی بات سن کے سمجھ آئے کہ نرمی کس طرح ہوتی ہے آواز اور لب و لہجے میں. اور اگر آپ کو ان کے ہاں وہ چیز نظر نہیں آئے گی تو ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں سختی برتتا وہی ہے جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ایگزیکٹلی. جب اسے وہ سمجھ نہیں آتی تو وہ ڈھونڈنے کی بجائے وہ سختی پر اتر آتا ہے. بالکل. رہنما اور رہبر کبھی سختی پر نہیں اتر آتے. ان کے ساتھ اب جتنا آپ ان کا نقصان بھی کر دیں نا وہ پھر بھی آپ کی کو دعوت دیتے رہتے ہیں اچھائی کی, بہتری کی, اور طریقے بدلتے رہتے ہیں. تو جو آپ کو درست کرنے کے لیے, آپ سے مراد جو اپنی اولاد کو درست کرنے کے لیے مختلف طریقے بدل کے اپنے لب و لہجے کو خراب نہیں کرتا, رہنما اور رہبر وہی ہوتا ہے. وہ رہنما اور رہبر نہیں ہو سکتا جو چیخ چلا کے یا ڈنڈا اٹھا کے وہ کہتے ہیں میں سدھا کر لاؤں. وہ بنیادی طور پر وہ رہنما اور رہبر میرے نزدیک نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. یہ دیکھنے میں آیا کہ اکثر جب بچے بات نہیں مان رہے ہوتے تو پیرنٹس کہتے ہیں اچھا اینو سدھا کرن دا میرے کول طریقہ ہے گا. تو مطلب ہم اسی سختی کی طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں. وہ غیر مناسب ہے. بہت خوبصورت جی, بہت زبردست. میرے خیال میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ان باتوں سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس سیشن کا مقصد ہی بالکل یہی ہے. حد بندی جو کرتے ہیں والدین, کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں حد بندی میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کیے بغیر اسے ایک چیز سے روک رہے ہیں. بالکل. جب آپ اسے ایک چیز کی ایجوکیشن دے کے اس کے ذریعے سے روکتے ہیں تو آپ کو روکنا بھی نہیں پڑتا, وہ خود ہی اپنے لیے حدود طے کر لیتا ہے. کیا خوبصورت. اور یہی بات ہمارے مذہب نے ہمیں سمجھائی ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چیزوں کو سمجھیں. دیکھیں فلا تدبروا فلا تفکروا, اس کا مطلب کیا ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے, تم غور کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب آپ غور کریں, فکر کریں. اور جو حدود و قیود شرعی طور پر آپ کے اوپر آئی ہیں, جب آپ وہ والی چیزیں بڑے احسن طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کنا کو وہ بچہ جب کسی اور سے بات کرنے جائے گا تو اس کے پاس ایک ریزن ہوگی جس کے اوپر وہ بات کر رہا ہوگا. تو ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں, حدود کو بھی اس کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سختی کے ساتھ. بالکل ایسے. وہ لاگو نہیں, وہ سمجھائے جاتے تاکہ وہ خود ہی حدود کا احترام کریں. اور دیکھیے ایک حد ہوتی ہے جس کو آپ کے اوپر لاگو کر دی گئی اور زبردستی کر دی گئی تو پھر خوف کے مارے آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. ایک ہے آپ نے اس حد کا احترام کرنا ہے اور وہ صرف تبھی ممکن ہے جب اس حد کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے یہاں پر حد اس لیے قائم کی گئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد کے قائم ہونے میں میرا بھلا ہے, میرا مستقبل کا بھلا ہے, یوم القیامہ میں شرمسار نہیں ہوگا. تو پھر تو آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اس حد کو لے کر. اور جب آپ کسی حد کو لے کر موٹیویٹڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب تو پھر وہی ہے, وہی جو آپ نے پہلے سوال میں کہا تھا, پھر وہ سختی کے نام پہ رہبری ہو رہی ہوگی. سر آپ نے کہا کہ ان کو چیزیں بتانی ہیں, یعنی اگزامپلس کے ذریعے, جیسا کہ آپ نے کہا ہمارے دین میں بھی ہے اگزامپل دی گئی ہے کہ یہ نہ کرو, اس کا یہ ہے, یعنی اس میں انفارمیشن اور نالج آ جاتا ہے. تو علم جو ہے وہ پیرنٹس, ہمارے پیرنٹس کا نہیں ہے تو انہیں کن سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں جہاں تک شرعی اور مذہبی معاملات ہیں تو اس سوال سے تو ظاہر ہے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بات کریں. اور اب تو یوٹیوب کے اوپر بڑے شاندار مذہبی اسکالرز ہیں, ویسے تو سارے ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ جو شاندار مذہبی اسکالرز ہیں ان کو سنیں کہ وہ حدود و قیود کے اوپر بات کریں تو کس طریقے سے کریں. اب بچوں کے لیے کافی سارے چینلز آ گئے ہیں جہاں پر ان تمام تر چیزوں کو سمجھایا جا رہا ہے. تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو باہر جا کے کسی سے پوچھنا پڑے. اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی علماء حضرات رہتے تو بہت اچھا ہے, ان کے ساتھ تعلق میں رہنا, اپنے بچوں کو ان سے ملواتے رہنا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہترین طریقہ یہ کہ یوٹیوب کے اوپر
جس بھی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان کے کسی جید عالم کو سنیے اس موضوع کے اوپر اور اس کے مطابق آپ کام کرنا شروع کریں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ بیٹھ کے سنیں, نوٹس بنائیں اور آپ کو آ کر بتائیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا اس سے. اس سے کیا ہوگا نا, وہ حدود و قیود وہ اپنے اوپر خود بخود لاگو کر رہے ہوں گے, یعنی ایجوکیٹ ہو کے اس کو موٹیویٹ ہو کے کر رہے ہوں گے. وہ آپ کے کہنے کے مطابق نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ وہ کچھ سن کے سمجھ کے ریزننگ کر کے وہ آپ کے سامنے لائیں گے. بہت خوبصورت جی. ناظرین اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ایک بہت ہی زبردست نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.